آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ایک انتہائی مبارک رات شب قدر کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عابد دن کے وقت اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتا تھا اور رات کے وقت وہ اللہ کے حضور عبادت کیا کرتا تھا، اور اس نے یہ عمل 1000 مہینوں تک کیا، یعنی 1000 مہینے تقریباً بنتے ہیں 83-84 سال۔ تو جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی تو صحابہ کرام کے چہرے اتر گئے، پریشان ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم تو چاہ کر بھی اس عابد و زاہد جتنا عمل نہیں کر سکتے جتنا اس نے عمل کیا، کیونکہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، 80 سال سے کم عمر ہوتی تقریباً، اور نہ اتنا وقت ہے کہ ہم دن کے وقت اللہ کے راستے میں جہاد کریں سارا دن، اور رات کے وقت اللہ کے حضور ساری رات عبادت کریں، تو فرصت بھی اتنی نہیں ہے اور ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے اپنی اس حرص کا عمل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا تو اللہ کے حضور یہ آیات نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میرے محبوب اپنے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرنے والا ہوں، اگر تم اس رات کے اندر تھوڑی سی محنت کر لیتے ہو، عبادات کے اندر اس کو صرف کر لیتے ہو، تو میں تمہارے نامہ اعمال کے اندر 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب لکھوں گا۔ تو وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ اب یہ رات آتی کب ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس رات کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اخیر عشرے کی بھی طاق راتوں میں آتی ہے، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو۔ اس کو مبہم اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کے اندر جو رمضان کی راتیں ہیں ان کو صرف کر سکیں۔ اس رات کی تعین کے حوالے سے صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، تقریباً 9 قول ملتے ہیں، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو 40 کے قریب اقوال ہیں، لیکن جو سب سے راجح قول ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اکثر صحابہ کرام کی بھی یہی رائے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کے حوالے سے کچھ ایسی نشانیاں بتائی ہیں کہ جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ رات کب واقع ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات بڑی واضح، صاف، شفاف ہوتی ہے، اور نہ اس میں سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر انسان اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے تو عبادت کے اندر دل لگتا ہے، اور اس رات کے بعد اگلے دن کا جب سورج چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو وہ بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، صاف شفاف نکلتا ہے، اور ایک ٹکیا کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رات اس تاریخ کو آئی ہے۔ اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا پڑھنے کا اور مانگنے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا بتائی کہ تم اللہ کے حضور یہ دعا مانگنا اگر تم اس رات کو پالو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تعالیٰ تم معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ باقی شب قدر کی جو فضیلت ہے یہ کب تک رہتی ہے؟ تو سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کے طلوع ہونے تک، غروب آفتاب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ فضیلت رہتی ہے۔ یعنی بندہ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھے اور وہ شب قدر کی رات ہو تو تھوڑی سی اگر عبادت کر لے اللہ کے حضور نفلی، تو شب قدر کا ثواب اس کو نصیب ہو سکتا ہے، اس کو مل سکتا ہے۔